میرا کوشچن جو ہے نا وہ حدیث کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ جب نا کبھی 2-3 مرتبہ میں اتنا نالجبل تو نہیں ہوں، تو میں نے آپ سے سائیکالوجی سمجھنی ہے کہ آپ حدیث جب بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جب مثلاً میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں 2-3 حدیثوں کی. ایک تو حدیث ہے جو آپ نے ابھی ریسنٹلی بتائی ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت ابو شحمہ، ان کے بارے میں آپ نے حدیث بتائی تھی کہ وہ ایڈلٹری کرتے ہوئے ان کے اوپر جو ایجپٹ میں پنشمنٹ ہوئی تھی تو وہ پبلک نہیں ہوئی تھی حضرت عمر بن عاص کے ذریعے، تو انہوں نے انہیں بلا کے وہ جو پنشمنٹ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ان کو پنشمنٹ جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر نے دوبارہ بلا کے کروائی ہے اور ڈیورنگ دا پنشمنٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. حالانکہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو اس میں ان کی جو پنشمنٹ ہوئی ہے وہ بالکل اس طرح نہیں ہوئی. ان کی تو کرائم بھی تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، کرائم ان کا جو تھا وہ الکوہل ڈرنکنگ تھا، تو اور وہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ حضرت عمر کی پنشمنٹ کے بعد تقریباً 1 مہینے بعد ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے تو وہ بھی اسی طرح تھوڑی سی ڈفرنس آتا ہے اس میں نا، جس طرح آپ بتاتے ہیں، لیکن وہ جب میں پڑھتا ہوں تو وہ ڈفرنس ہے. تو مجھے اس کو کیسے لینا چاہیے؟ کیونکہ کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ سائیکالوجی آپ بٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید میں نے یا تو پڑھی نہیں ہوتی باقی کتابوں سے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بہت کہ اچھا میں اس سوال حدیث کو کیسے ہے. ہاں اٹس اے گڈ کوشچن. میں ذرا سا نا صحیح سے جواب دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کوشچن کر سکیں ہم. آپ کا سوال بہت نفیس ہے اس لیے کیونکہ اس وقت جو کوگنیٹو ڈسوننس مسلمان اس بچے کے، اس لڑکی کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت ایک ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ وی آر فرام اے سرٹن ٹرائب، ہم ایک خاص قبیلے کا حصہ بن چکے ہیں. سوچتا ہے اس سے کہ جب تک مجھے ایک ایسی اوتھینٹسٹی نہیں ملے گی حدیث کی تب تک میں حدیث کو نہیں مانوں گا، اور ایک ریجیکشن کی سائیکالوجی ہوتی ہے حدیث کے خلاف. اوکے، اینڈ دیٹس اس کے پروز اینڈ کونس دونوں ہیں، یاد رکھیے گا. یاد رکھیے میرا کام جو ہے نا فلسفہ بنانا ہے، اسلام کی طرف لے کے آنا ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، ٹھیک ہے. اب جب تک کوئی ایسی حدیث جو میں اس وقت لینڈسکیپ بتا دوں کہ اس وقت ذہن کا نقشہ کیا ہے، اس وقت یوتھ کے ذہن کو کس طریقے سے پیو کیا گیا، کنڈیشن کیا گیا، اور وہ یہ کہ رادر دین انڈرسٹینڈنگ دا ایسنس اینڈ دا پوائنٹ آف دا انسیڈنٹ they go into the authenticity of the incident. Okay, let's just say the incident is authentic اور صحیح وثوق کے ساتھ بات ہو گئی ہے، حسن مستند تواتر کے ساتھ ایک حدیث آ رہی ہے. Okay, what is that going to do؟ ایکشن کیا ہے اس کے بعد؟ یوتھ جب اس ڈسننس کا شکار ہو جائے نا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ریفرنس کے ساتھ بات نہیں کر رہے، جو مطلب ریفرنس دیے بغیر بات نہیں کر رہے، اس کی ریجیکشن پولر سائیکالوجی کے اندر وہ بندہ بھی، وہ بات بھی غلط ہوتی ہے اور اس کی ایپلیکیشن کی جو روح ہے نا وہ نکال دی جاتی ہے. ہیومن برین از ویری ویری لیزی، یاد رکھیے گا. وہ یہ ایک ہی اچیومنٹ کرتا ہے ایک وقت میں، کسی ایک واقعے میں سے، اور وہ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہاں بس ہم نے اوتھینٹسٹی وہ کر دی، ڈٹرمن کر لیا، یا پھر لیک آف اوتھینٹسٹی ڈٹرمن کر لیا. آپ کا ڈوپامین کا سیل اپنا پورا کا پورا جو ڈوپامین ہے وہ اچیو کر چکا ہے. Now the purpose was not to this was not by all the rule of the game. The rule of the game was to learn and apply something, right? اس لیے جب فلسفی کی بات آتی ہے نا اسلام کی، تو ہم متن کو بڑا زور رکھتے ہیں، اور سارے کے سارے جتنے بھی دائی ہیں وہ متن کو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا متن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو کیا حضرت عمر بن خطاب نے اگر اس واقعے کے، چونکہ میں نے یہ واقعہ ایز ہی پڑھا ہے جو آپ کو بتایا نا، آپ نے صحیح پکڑا ہے، یہ واقعہ کسی اور کتاب میں کسی اور طریقے سے بھی لکھا ہوا ہے، مگر جب میں نے یہ ریفرنس کے جب کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے تو اس کے بعد میں نے اسے کیا لیا ہے، what am I taking out of it؟ کیا میرا فلسفہ چینج ہو رہا ہے؟ well can or can not happen, we can debate کہ ہاں جی فلسفہ چینج بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی. تو کیا زنا کی سزا کے اوپر فلسفہ چینج ہو رہا ہے یا شراب کی سزا کے اوپر؟
یا پھر ایک لوور ڈگری کے اندر کہ نہیں میں صرف آتھینٹسٹی چیک کرنے کا ماسٹر ہوں بس. جب میں ایک محدث کا کورس کرنے کے لیے ایک یوتھ میرے سامنے آئے گا نا کہ میں محدث کا کورس کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا بھائی میں غلط بندہ ہوں، کیونکہ تیرا کام ہے آتھینٹسٹی چیک کرنا. یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے لائر ناؤ. لائر صرف پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے، رکھتا ہے اور کورٹ کرتا ہے. میں تمہیں اس وقت ایک مفکر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا ہو کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے. ویئر آر یو ٹرائنگ ٹو اینڈ، کہاں پہ ختم کرو گے کہانی آگے. اب رہی بات، سوری ٹو انٹرپٹ، میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سائیکالوجی بنا رہے ہوتے ہیں ہماری، لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اب میں نے صرف آپ سے علم نہیں لینا، باقی لوگوں سے بھی علم جدھر سے آتا ہے ادھر سے لینا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ غلط وہ سائیکالوجی کریٹ کرنے کے پیچھے نا تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ جیسے نہیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دو الگ الگ قبیلے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا یہ والا موقف جو ہے نا یہ ڈیریویٹیوز میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں سوچ کا نچلا پائدان ہے کہ یہ نہ ہو پھر اگر میں نے یہ عادت بنا لی تو پھر ہر قسم کے بندے سے ہر قسم کی حدیث سن کے میں اپنا فلسفہ بھی غلط کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک نقصان، یہ ایک پرائس ہم پے کر سکتے ہیں. مگر جو بڑی پرائس اس وقت پے کر رہے ہیں اس سے نکالنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری ضعیف حدیثیں پکڑیں اور چھاپ دیں یا پھر موضوع حدیثیں بھی بولنا شروع کر دیں تاکہ جی میری نیت تو ٹھیک تھی نا، یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک واقعے کا کے اندر اس واقعے کی صحت کے اندر اگر شک ہو بھی، مگر وہ واقعہ اپنے متن کے اندر اسلام کے فلسفے کو پوری طرح پکڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، تو اس واقعے کی صحت جو ہے نا اس پہ بحث کرنا یہ بنی اسرائیل کی خصلتوں میں سے ہے کہ نہیں جی یہ تو واقعی اوتھینٹک نہیں. اچھا وہ مقصد بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف اور پیور اللہ کی فلسفی کے کریکٹ فلسفی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جی ہاں، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے چاچا جی کے کوئی واقعہ سنا دیا ہے یا پھر حضرت عمر بن خطاب کو کوئی واقعہ سنا دیا. اوکے، میں اگر اپنے چاچا جی کا، میرے کوئی چاچا نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری کوئی پھپھو کا چاچا کا واقعہ سناؤں آپ کو اور بتاؤں یہ کہانی ہوئی تھی اور یہ ایک واقعہ ہوا تھا، تو وہ اتنا ہی ویلڈ بن جاتا ہے اگر وہ کسی ایسے متن کو کسی ایسے سیاق کو پکڑتا ہے کہ جس میں اس وقت کے یوتھ کو اسلام کے طرف لانے کے لیے نبی علیہ السلام کی یا صحابہ کرام کی کوئی تواتر سے امتزاج ثابت ہے، کہ امتزاج ثابت ہو گیا کہ ہاں یہ ایسے ہی چاہتے تھے، وہ ایسے ہی کر رہے تھے وہ. اب رہی بات، مجھے نہیں یاد مگر میں غالب گمان رکھ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنایا تھا تو میں نے عمر بن خطاب کی اس مزاج کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ نہ ہو کہ گورنر یا پولیٹیشین یا پھر کوئی پاورفل آدمی یا کوئی انفلوئنسر جان کی کوئی ایسی آڑ میں کوئی بات کام کرتا ہو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، رادر دین حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں اس کو ادھر لے کے آؤ اور اس سب کے سامنے کرو. یہ نہ ہو کہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ بھی پورا کر لے عوام اس آڑ میں کہ عمر بن خطاب کا معاملہ کچھ ہو رہا ہے ہمارا کچھ ہو رہا ہے. نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمہارا میرا ایک ہی معاملہ، ایک ہی قرآن، ایک ہی سنت، ایک ہی حدیث، ہم سب کے لیے ایک ہی نبی ہے، اکاؤنٹیبلٹی سب کی سیم ہے. اب رہی بات، وہ زنا کی سزا نہیں تھی، وہ تو شراب کی سزا تھی. اٹ از اے ڈسکشن فار اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کلاس روم، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. جو بات جس متن میں کی جا رہی ہے وہ متن کو پوری طریقے سے کرٹیسائز کریں اگر وہ متن غلط ہے، مگر اگر وہ متن درست ہے تو پھر ہر طریقے کا وقت اور ہر طریقے کی لرننگ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ایک ایسڈ کا قطرہ آ جائے گا تمام لوگوں کے ذہنوں میں کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی غلط تھا. وہ واقعہ غلط تھا کہ نہیں تھا، بے شک وہ کسی بھی بندے کی کہانی سنا رہا ہوں میں، اگر وہ واقعہ اس روح کو پکڑ ہے جو کہ نبی اسلام کی سائیکالوجی کو، صحابہ کرام کی سائیکالوجی کو ڈائریکٹ ریفر کرتا ہے ود اوتھینٹسٹی، ٹھیک ہے، تو پھر تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ہم کیوں اس کی میم میخیں نکال رہے ہیں. سو اب میں جہاں پہ مجھے یہ بات بتانی پڑتی ہے نا، فار ایگزامپل قرآن پاک کی کوئی صورت، جیسے سورہ واقعہ کی یا سورہ ملک کی، جب میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اور اس کے اندر میں ایک آیت کے اندر ایک مطلب نکالوں، اس آیت کا اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اور وہ میں اپنی طرف سے یا اپنے چاچا جی کی اپنے پھوپھو کے مطلب نکالوں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے مجھے ڈائریکٹ صحابی کا نام کوٹ کرنا پڑے گا کہ یہ صحابی نے یہ مطلب لیا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی مولوی صاحب ہو یا علماء ہو یا کوئی سند ہو، وی ڈونٹ ریلی کیئر، بیکاز میں نے اگر سند میں صحابی کا نام ثابت کر دیا، اب پیچھے چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے سید قطب ہوں، چاہے ابن کثیر ہو، چاہے تبری ہو، چاہے ابن حجر اسقلانی ہو، وی ڈونٹ کیئر ناؤ. اب علی بن ابی طالب یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ کوئی بات آ رہی ہے، عائشہ صدیقہ سے آ رہی ہے، تو کہانی اب صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ اوکے وائی ڈڈ the other people
have the guts to take any other meaning. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ سینسٹیوٹی کے 2-3 کیٹیگریز ہیں جہاں پہ میں کوئی بھی واقعہ کوٹ کروں اور میں ریفرنس نہ دے رہا ہوں تو مجھے پتا تھا کہ متن سینسٹیو ہے، اس وقت صحت سینسٹیو نہیں ہے. اب ایک بیماری ہم سب کو لگ چکی ہوئی ہے اور یہ مجبوراً لگی ہے نا، کیونکہ ہمارے کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہ انہوں نے وہ کہانیاں اسلام میں ڈال دی ہیں اور وہ جان کے ڈالی گئی ہیں تاکہ فلاسفی کو ایک نئی پیرلل فلاسفی کریٹ کر دی جائے. تو ہر بچہ پھر ہر لڑکا اور لڑکی نا اس وقت ایک غصے میں ہے کہ یار یہ کیا کہانیاں سناتے پھر رہے ہو، ہمیں کیا جادو ڈال رہے ہو اسلام کے اندر، اڑتی ہوئی چیزیں، تو غیبی انسان اور جن اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے، اس وقت میں تو بالکل بھی آؤٹ ہو چکا ہوں اس پوری سرکل سے. سو میں اس غصے کو اس کوشچن کی وجہ بتا دوں کہ نا اب کچھ لوگ جو ہے نا اسی طرح چھوٹی سی نا حدیث نکالتے ہیں اور وہ نا تھوڑا سا فلسفہ کرپٹ کرنے کے لیے نا وہ تھوڑا سا کنفیوز کر جاتے ہیں، اور میں پھر جب کتابیں پڑھتا ہوں تو پھر پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار میری تو سائیکالوجی یہ ڈیولپ ہو گئی تھی. جیسے صحابہ کو ہم بچپن سے نا ہمیں اس طرح گروم کیا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں نہیں کر سکتے، یا مطلب وہ ان کو آپ کریٹیسائز یا ان کو غلط نظریے سے دیکھ نہیں سکتے. پھر جب میں کتابیں پڑھنا شروع ہوا تو حضرت خالد بن ولید کی اور غلطیاں جب میں نے پڑھی اور ہمیں بتایا گیا اس طرح، تو پھر وہ ایک لائک ڈفرینٹ سائیکالوجی بن گئی. اور جی یہ فلسفہ یاد رکھیے گا، یہ آپ نے سوال کروڑ روپے کا کر دیا، یہ فلسفے کا سوال ہے. یہ پاکستانی یوتھ کی سائیکالوجی بچپن سے ٹرین کی جاتی ہے کہ صحابی جو ہے نا وہ ان کی عصمت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. نعوذ باللہ، یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دیا ہوا. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے توحید کے اوپر ڈائریکٹ وار کیا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا صحابی غلطی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ وار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سائیکالوجی بہت کلیئر رکھیں کہ اللہ کے علاوہ عصمت کسی کے پاس نہیں ہے. اوکے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ہم ڈائریکٹ انٹرونشن کر رہے ہیں. اور یہ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں کہا ہے نا کہ میں نے آج تک پاکستان انڈیا میں کسی فرقے کے اندر بھی کلیئرٹی آف توحید نہیں دیکھی. کوئی نہ کوئی 1%، کوئی 2%، کچھ تو 50%، اور کچھ ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو 99% توحید کے اندر شرک ڈال کے اپنے آپ کو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں. اور مین اسٹریم کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے فرقوں کے تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا نا. سو جب کوئی توحید کی بات کرے گا اور اس کے اندر پھر پیرلل جسٹیفیکیشنز لے کے آئے گا اور وہ صحیح احادیث کے تھرو بھی پروو کر رہا ہوگا نا، تو پھر آپ کوشچن مارک کریں گے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے نا تو اس کا وہ والا مطلب کیسے لیا جا رہا ہے جس میں اللہ کی توحید کے اندر کوئی مکسچر ڈال رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہ میں پھر بتا دوں کہ اگر میں بچوں کو بتا دوں، تمام لوگ لڑکے لڑکیوں کو، کہ قیامت والے دن جب آپ مر کے اٹھیں گے، یا قبر میں جب سوال ہوگا نا، اور سب سے پہلا ہی سوال توحید کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ نے کہا نا میں تو نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ کام کرتا رہا ہوں، یا میں تو اپنے اچھی نیت سے میں نے یہ سارے کام کیے، تو وہاں پہ بچت نہیں ہے. یہ نیت کا اچار ڈالنے کے لیے نہیں فرشتے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. توحید کے اوپر کوئی اچھی نیت نہیں چلے گی، کوئی بری نیت نہیں چلے گی. توحید ایز از آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت کا مقصد توحید ہے. یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہو گئے. ایک عام سے مخلوق سے، جو انسان ہے نا، خالق اور مخلوق کا کیا کمپیریزن، خود ہم کلام ہو گئے کہ یہ ایک ہی مقصد تجھے دے رہا ہوں کہ اس پہ نہ کمپرومائز کر لیں، کہ تیری توحید 100% انٹیکٹ رہے. اور ہمیں پتہ ہی ہے فلسفے میں کہ نبی اسلام کی بھی پوری لائف اسی کوشش میں رہی کہ کہیں اس کانسیپٹ پہ نہ کنفیوژن، شرک میں نہ پڑ جانا. چھوٹے شرک کا ڈر ہے مجھے، چھوٹے شرک کا ڈر ہے. اور پھر یہاں تک کہ قرآن پاک نے خود اتنی بڑی لیول کے اوپر یہ جسٹیفیکیشن، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی جسٹیفائی کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس ذہن کی، اس فطور کو جسٹیفائی کر دیا کہ یہ تمہیں آئے گا ہی آئے گا. ہر نبی کو اللہ کا بچہ بنانے کی بیماری ہے تم لوگوں کو. ہر نبی کو معصوم کر دیتے ہو، ہر بندے کو معصوم کر دیتے ہو، ہر بندے کو غیبی کر دیتے ہو، ہر بندے کو جن طاقت دے دیتے ہو، ہر بندے کو یہ کر دیتے ہو. یہ کیوں کرتے ہو تم؟ کیونکہ تمہیں میں نے دماغ میں ٹیسٹ یہ ڈالا تھا کہ یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ گاڈ ان ایوری سنگل تھنگ. تمہارے اندر ریڈار لگا ہوا ہے اللہ ڈھونڈنے کا تم، لیکن وہ اللہ تمہارا ریڈار کرپٹ کرتا ہے اور کسی ایک بندے میں اللہ ڈھونڈ لیتے ہو، کسی ایک ہستی میں ڈھونڈ لیتے ہو، کسی ایک واقعے میں ڈھونڈ لیتے ہو. سو یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ کے سوال کے اندر سے جو اتنا بڑا میں مواد نکال رہا ہوں نا، وہ یہ واقعی اس فطور کا ہے کہ پاکستان کا عام بندہ، لڑکا اور لڑکی، جب صحابی کا نام سنتا ہے تو اس کو وہ والی مینٹل ڈسپوزیشن دیتا ہے جو صرف نبی علیہ السلام کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، نبی علیہ السلام کا جب وہ نام لیتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ 1 2 3 اپ ٹو 99% کی گریڈنگ ہے پوری. ہر فرقے کی اپنی اپنی. وہ ایٹ لیسٹ 1% گریڈنگ بھی دے دے گا نا اگر
مطلب ایٹ میکس 1% بھی دے دے گا تو اس کی بچت نہیں ہے. You need to understand, you need to isolate Prophet sallallahu alaihi wasallam with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل کے کانسیپٹ کے اندر کسی بھی ہستی کو ہم نہیں ڈالیں گے. یہ میری عشق، میرے نبی سے میرے عشق کا بھی تقاضا یہی ہے کہ میں ان کی بات مانوں رادر دین میں ان کے بارے میں وہ والی چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لوں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے اس غصے کا میں بھی برابر کا شریک ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سائیکالوجی بنائی جا رہی ہے تو اسی کو تو متن کہتے ہیں نا، اسی کو تو فلسفہ سب سے اوپر، اس کے نیچے بھی کسی بھی قسم کی دعوت کا متن کریٹ کرنا، اس دعوت کی متن کے اندر ثبوت کے طور پہ واقعات یا حدیث یا آیتیں بتانا، یہی کام ہے نا دائی کا. ٹھیک ہے. سو جب ہم اس واٹر فال میتھڈ کے اندر اس کیٹیگری، اس کو کہیں گے ہائرارکی کے اندر، اس ہائرارکی کے اندر جب ہم لوگوں سے بات کریں گے تو سب سے نیچے والی ہائرارکی ہوگی کہ ہاں کیا بات ریفرنس کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ نہیں، اور اگر ریفرنس کے ساتھ نہیں کی جا رہی تو پھر اچھا کیوں بات کی جا رہی ہے، پھر متن جو ہے نا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے. اور متن کیا کس طرف لے کے جائے گا، فلسفے کی طرف لے گا. فلسفہ کس طرف لے گا، کس کتاب کا ہے، وہ اللہ کے نبی اور قرآن پاک کا ہے. بس یہ ہائرارکی اگر آپ پوری کر رہے ہیں نا تو خیر ہے. اگر کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، یا کوئی سیلف لرنر اسکالر ہے، یا پھر ایون کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار دس از ان کیٹیگریز کے اندر یہ ورٹیکل ہائرارکی ہے، اس کی سب سے نیچے کیٹیگری کے اندر یا سب سے ایون اوور کیٹیگری کے اندر کوئی توحید کی طرف مجھے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے اور بہتر ہو رہا ہے، مطلب مجھے تقویت مل رہی ہے ایمان میں، تو خیر ہے، چاہے وہ آئنسٹائن کی بات ہے، نیوٹن کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ So you have to create that structure in your mind all the time. ہر وقت اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا کے رکھا کریں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جنگ ہے میری تمام ان مولویوں کے ساتھ بھی اور غیر مولویوں کے ساتھ بھی کہ جو بلا تکلف توحید کے اوپر بلا تکلف توحید کے اندر مکسچر ڈال دیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو بڑے احتیاط سے مکسچر ڈالتے ہیں توحید کے اندر. ٹھیک ہے. میں پھر بتا دوں، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں، بنی اسرائیل کے بعد عیسائیوں کے اہل نصارہ کے واقعات پڑھیں جو قرآن پاک نے ڈائریکٹ ریفر کیے ہیں، جو کہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ ریفر کیے ہیں. انہوں نے کیا غلطیاں کی؟ اللہ تعالیٰ غصے میں آئے تو کیوں آئے؟ انہوں نے اپنے انبیاء کو وہ پیڈسٹل دینے شروع کیے تھے کہ جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں. ہم نے وہ صحابہ کو بھی وہ پیڈسٹل دے دیے. میں آپ کو صحابہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں صحابہ کی ہستیوں کی کیا بات کرنی، ائمہ کرام کو ان کے فالوور تک مقلد لوگ ائمہ کرام کو بھی وہ والا لیول دے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی مالکیوں سے امام مالک کی غلطی نہیں ان سے پہنچے گی آپ تک، حنفیوں سے ابو حنیفہ کی کوئی کوتاہی نہیں پہنچے گی آپ تک. ابو حنیفہ نے کہہ دیا بس کہانی ختم. کیوں کہانی ختم بھائی؟ کہانی شروع ہوتی ہے ابو حنیفہ سے، ختم صرف نبی الزمان اللہ صلی اللہ محمد نبی میرے نبی پہ ختم ہوتی ہے. اگر کوئی بات ابو حنیفہ سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے تو پہلے تو یہ بات ماننا ہی ضروری ہے میرا کہ ہاں ابو حنیفہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مگر آپ دیکھیں گے یہ تقلید کی جو فلسفی ہے نا، تقلید کی جو سائیکالوجی ہے، دونوں چیزیں یہ بہت ڈینجرس ویپن ہے. اگر آپ نے بچپن سے ہی بچے کی ٹریننگ میں نہیں ڈالا ہوا کہ بھیا سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر جب تک کوئی بات اپنے نبی سے ڈائریکٹلی نہیں لے کے آ رہا نا کہ نبی علیہ السلام کی بھی فلسفی ایسی تھی، سائیکالوجی ایسی تھی، حدیث ایسی ہے، تب تک آپ کسی بھی بندے کو فالو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی بات کے ڈر میں چاروں ائمہ کرام نے اپنے طور پہ بات ریکارڈ کرا دی تھی کہ بھیا ایسی کوئی بات مل جائے نا تمہیں کبھی کل کو کہ جو میرے نبی کے بات کے خلاف جا رہی اور میری بات ہو تو میری بات اٹھا کے زمین پہ پھینک دینا. ٹھیک ہے. تاکہ وہ بتا سکے، بچوں کو بتا سکیں کہ ہم بھی عام انسان ہیں. سو آئی ہوپ I've addressed that bigger elephant جو کہ میں بار بار سنتا ہوں. اور کئی دفعہ مجھے دونوں یہ باتیں آتی ہیں کہ ساحل بھائی یہ ریفرنس ٹھیک ہے، میں کوئی ایسی چیز جو قرآن پاک کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، فلسفے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا تو میں ریفرنس دے دوں گا. مگر اگر ایک متن پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے، اس کے اندر اگر مجھے کوئی ضعیف حدیث ملتی ہے، میں بلا تکلف ضعیف حدیث سناؤں گا. ضعیف حدیث ایک بہت بڑا ایٹم بم ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو پوری دنیا فتح ہو سکتی ہے. میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اشفاق احمد کے اور واصف علی واصف کے واقعات سن کے تیار ہوئی ہوئی ہے. ان کو اشفاق احمد اور واصف علی واصف نے گائیڈ کیا ہوا ہے، اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں. نہیں یہ ضعیف ہے، سوچیں تو صحیح. ضعیف حدیث کا مطلب کسی بھی یوتھ کو اس لیول پہ نہیں پتا جتنا پتا ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں اس متن سے ہی. اوکے. سو اٹس اے ویری گڈ کوسچن.
keep asking that question, but understand scaffolding کیا ہے, وہ layers کیا ہیں hierarchy of thought کی, ٹھیک ہے, سوچنے کا ایک طریقہ کار ہے. کرنا چاہوں گا, جی کریں. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, صرف یہ کہ نا میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن یہ جو آپ نے بائسنس والی بات کی ہے نا, اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے. میں کیونکہ اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا, انہوں نے مجھے صرف اس بات پہ بخاری نہیں پڑھنی دی کہ بھائی میں نے پہلا پیج پڑھا تھا تو مجھے اس بندے کی یہ بات پسند نہیں آئی تو میں نے ریجیکٹ کر دیا. امام بخاری مطلب قرآن کے بعد سب سے تقریباً اوتھینٹک کتابوں میں شامل ہے, قرآن کے بعد سائنس میں, سائنس آف حدیث میں. تو میرے ابو نے مجھے وہ نہیں پڑھنے دی بچپن میں, تو یہ بائسنس کا لیول اتنا اوپر ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے ہم کتنی کرپٹ لیول طریقے سے ہم نے اندر گھسائی ہوئی ہے. آپ کا نام مجھے نہیں پتا, محمد لکھا آ رہا ہے. محمد بات سنیں, بات آپ نے یہ جملہ بولا ہے نا, یہ بھی اس ایک ٹائمنگ کا ثبوت ہے. قرآن پاک کو آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ اور مخلوق ہے نا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اس طرح قرآن اور باقی کی کتابیں ہیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو کبھی بھی یہ جملہ نہ بولا کریں کہ قرآن پاک کے بعد بخاری شریف موسٹ اوتھینٹک کتاب ہے. یہ جملہ کمپیریزن میں آنا ہی نہیں چاہیے. قرآن پاک اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور بخاری ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اوکے, تو کیا پتا اوتھینٹسٹی نہ ہو اس لیول کی, ٹھیک ہے. آئی ایم اوپن ٹو دیٹ, آئی ایم ویری اوپن ٹو دیٹ, تاکہ میں کہیں بخاری شریف کو قرآن کے ایک ہی خانے میں نہ رکھ دوں اور امام بخاری کو اللہ کے خانے میں نہ رکھ دوں. سمجھ لیں, یہ یاد رکھیے گا, دماغ بہت ٹرکی چیز ہے. ذہن کو بہت احتیاط سے جملوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھایا کریں. قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اٹھیں, کسی بھی انسان سے کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, توحید کے کانسیپٹ کو ڈائریکٹ انووک کر دیتی ہے بات. اوکے, میں بہت شکریہ. میں امام بخاری کے درجات نہیں کم کرنا چاہ رہا ہوں, مگر اللہ کے مقابلے میں زیرو کرنا چاہ رہا ہوں. سب انسانوں کے درجات زیرو اللہ کے مقابلے. اللہ کے بعد کمپیریزن میں ایک جملے میں نہیں بولا کریں کسی کو کہ قرآن پاک کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب بخاری. یہ بڑے بڑے مولوی بولتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو کہ اللہ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو انسانوں میں جو جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب بخاری کی ہے, تاکہ یہ جملہ ہی ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خانے میں ہم نے کسی کو انٹر کرنے کی جسارت کی ہے.